اصل میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، ان قادیانی اور مرزئی حضرات کو کتابیں ہی وہی دی جاتی ہیں جس میں کافی کانٹ جھانٹ ہوئی ہوتی ہے، احادیث ہو گیا یا قرآن کی اپنی طرف سے تشریح وغیرہ ہوگی، یا مرزے کی اپنی کتابیں ہی ہوتی ہیں جو بقول انہیں کہ اس نے کہا کہ یہ اصل کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی کتابیں بھی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اور نبی کا وعدہ کیا ہے۔ بعض وہی پہ آتی کہ ان کو علم نہیں ہے حدیث کا، جس میں 60 70 100 کے قریب حدیث ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں تضاد ہے۔ ہم نے دکھائے بھی ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ ان کا دجل اور فریب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس پہلوان کا ذکر کیا ہے وہ ماشاءاللہ بیماریوں کے گریڈ سٹیشن تھا، جو خود ہی لکھتا کہ مجھے خارش، تشنج، بواخونی، بواسیر، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جس سے یہ مرزا صاحب تمام عمر بیماریوں سے لڑتے رہے، اور کافر تو پیشگوئی کرتے رہتے ہیں کہ اسلام کا نام مٹ جائے گا، یہ وہ سارا کچھ۔ تو مرزے کی طرف منسوب کرنا کہ اس نے اسلام کو بچایا اور امن کا گہوارہ بنا دیا، مرزے کی تو خود اپنی باتیں جھوٹی ثابت ہو رہی، جو اس نے کہا کہ میں جنگ بند کر دوں گا۔ تو جب مرزا مرا تو اس کے بعد جنگیں اتنی بڑی 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے تعویلیں اور دلیلیں یہ انہوں نے مرزا صاحب سے ورثے میں حاصل کی ہیں۔ بات جو لکھی گئی ہے وہ صاف ظاہر ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بعد میں اپنی طرف سے تعویلیں اور مرادیں اور اس طرح کی یہ چیزیں ان کو بچا دیتی ہیں۔ الہامی عبارت تو تب ثابت ہوتی ہے کہ جب تم مرزے کو بھی ثابت کر سکو، ابھی تک تم مرزے کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو جھوٹ جو ہے، جھوٹ کا اصل میں جھوٹ تو دور کی بات، تمہیں سچ کا بھی نہیں پتا کہ سچ کیا ہے۔ شاید تم اپنے حدیث جو تم نے کاٹی ہوئی اپنی کتابوں سے وہ پوری دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ جس بندے کو تم مانتے ہو، چلو اس کی کتابیں پڑھ لو کہ اس کا کیا حال تھا۔ پاگل تھا، مرگی کے دورے پڑتے تھے، ہسٹری خود لکھتا ہے وہ سارا کچھ۔ بہرحال بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی جو انہوں نے اپنی طرف سے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی، جو بات لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان کے جو مریدین ہیں انہوں نے بعد میں حاشیے وغیرہ لکھ کے اپنی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جی تیسرے بندے کی نسبت سے اس طرح کا زیغازو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جاہلانہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں چھوڑ دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔